بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج میری سہیلی کی شادی تھی۔ جو ہی میری نظر اس کے شوہر پر پڑی تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میں ہر حال میں یہ چاہتی تھی کہ اسٹیج پر سہیلی کی جگہ میں بیٹھوں، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ یوں میں سہیلی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ معصوم سمجھی کہ میں اس کی جدائی میں رو رہی ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور بہانے سے اپنی سہیلی کو کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور خود اس کا لہنگا پہن کر گھونگھٹ اوڑھ لیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ شوہر کا انتظار کرتے وقت میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اچانک کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور کوئی تالی بجاتے بولا، میری بیوی آ گئی، میری بیوی آ گئی۔ جو ہی میں نے دوپٹہ پلٹا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو فریحہ، یہ فراق تو تم پر بالکل بھی نہیں جچ رہی، عجیب بے ڈھنگی سی لگ رہی ہو تم۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم نے کس کے مشورے پر یہ گلابی فراق پہن لی ہے۔ ابھی دیکھنا پورے کالج میں تمہارا مذاق بنے گا۔ میری مانو تو چپکے سے ایک کونے میں بیٹھی رہو، میں ہی تمہارے لیے کینٹین سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتی ہوں۔ میں نے اپنی دوست فریحہ سے کہا تو اس کا گلابی چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور بولی، ٹھیک ہے شائستہ، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ تو میں نے کمبخت بھابی کی مان کر یہ فراق پہن لی، حالانکہ میرا ارادہ تو وہی پیلا جوڑا پہن کر آنے کا تھا جو تم مجھے دے کر گئی تھی۔ میں بولی، فریحہ مجھے لگتا ہے تمہاری بھابی تم سے جھلتی ہیں، وہ جان بوجھ کر تمہارا مذاق بنوانا چاہتی ہیں۔ گھر جا کر تم اپنی بھابی کی خود بھی خبر لینا اور اپنے بھائی سے بھی ان کی شکایت کرنا۔ فریحہ نے سر ہلا دیا اور بولی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا دل غصے سے بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ ابھی جا کر فریحہ کی بھابی کا گلا دبا دوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اور فریحہ کالج میں آ کر دوستیں بنی تھی۔ ہماری دوستی کو 3 سال ہو چکے تھے، حالانکہ میری دوستی کبھی بھی کسی سے اتنی دیر نہیں رہی تھی۔ اس دوستی کی کامیابی کے پیچھے فریحہ کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ وہ بہت سادہ مزاج لڑکی ہے۔ میں بھی اچھی ہوں، مگر مجھ میں خود نمائی کی عادت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر میں ہی رہوں، سب میری ہی تعریفیں کریں، باقی سب میرے پیچھے رہیں۔ میرے خیال میں اس سوچ میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ فریحہ سے تھوڑی زیادہ پیاری ہے، فریحہ مجھ سے تھوڑی زیادہ پیاری تھی۔ ہم دونوں جب تیار ہوتی تو سب اس ہی کی تعریف کرتے تھے، اس لیے میں نے اس چیز کا بھی حل نکال لیا تھا۔ میں فریحہ کو کسی بھی فنکشن یا پارٹی میں ایسا لباس پہننے کو کہتی جس سے اس کا حسن دب سا جاتا تھا۔ آج ہمارے کالج میں فنکشن تھا۔ میں نے فریحہ کو پیلا جوڑا پہننے کو کہا، مگر اس کی بھابی نے اسے اتنی خوبصورت گلابی فراق پہنا دی کہ وہ اپسرا لگنے لگی تھی۔ خیر، میں نے بھی بری بری باتیں بول کر اس کا دل خراب کر دیا تھا۔ میں سموسے لے کر وہیں پر آ چکی تھی جہاں فریحہ بیٹھی تھی۔ بیچاری سارا دن وہیں پر بیٹھی رہی تھی، جبکہ میں یہاں وہاں چل پھر کر سب کی تعریفیں بٹور رہی تھی۔ چھٹی کے وقت میں بولی، فریحہ اپنی بھابی سے جا کر کہنا سب نے تمہارا مذاق بنایا تھا اور اپنے بھائی سے ان کی دلائی کروانا۔ فریحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بھائی کی شادی کو سال بھر ہی ہوا تھا، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچے بیٹھی تھی کہ اگر میری شادی اس کے بھائی سے ہو جاتی تو میرے تو مزے ہی ہو جانے تھے، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے۔ شام ہوئی تو فریحہ کا فون مجھے آیا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ مجھے لگا کہ ابھی وہ اپنے بھائی اور بھابی کی لڑائی کے متعلق مجھے بتائے گی، مگر وہ تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے، فری میں اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ وہ بولی، بھابی کی پھپھو ان سے ملنے آئی تھی، انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ 2 ہفتے بعد ہی میری شادی کر دی جائے۔ میں تو اس کی بات سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ فریحہ کی شادی مجھ سے پہلے ہو جائے؟ میں یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس لیے اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو میں نے اس کا خوب دل خراب کیا۔ میں بولی، فریحہ تم اتنی سی عمر میں بیاہی جاؤ گی، کتنا عجیب لگے گا نا، گھر میں قید رہ جاؤ گی، جب میں کالج جا کر مزہ کیا کروں گی، جبکہ تم اپنے شوہر اور ساس کی خدمتیں کیا کرو گی۔ فریحہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں شائستہ، ایسا نہیں ہے، میرے سسرال والے بہت امیر ہیں، مجھے
مہرانی بنا کر رکھیں گے۔ پھر میرا ہونے والا شوہر بھی تو بہت خوبصورت ہے، پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی تو آیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے ایری چوٹی کا زور لگایا تھا، مگر اس بار میں فتح یاب نہ ہو سکی تھی۔ فریحہ کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ خیر میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈیں، مگر ہر کسی کی قسمت فریحہ جیسی تو نہیں ہوتی نا۔ کرتے کراتے فریحہ کی شادی کا دن آ گیا، مگر میرے لیے کوئی رشتہ نہ ملا۔ میں خوب سج دھج کر اس کی شادی میں گئی تھی کہ کیا پتا اس کی کوئی امیر سی آنٹی مجھے بھی پسند کر لے اور میری بھی شادی ہو جائے۔ میں فریحہ کے پاس اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تو چند لمحات کے لیے اس کے حسن کو تکتی رہ گئی تھی۔ دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ کوئی کتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور فہد کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ فریحہ کا ہونے والا شوہر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ اس جہاں سے آیا ہی نہ ہو، وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ فریحہ کے پاس آ کر بولا، میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے آیا ہوں، گھر جا کر رسمیں ہوتی رہیں گی تو تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اس کی اس والہانہ محبت کو دیکھ کر میرا دل راکھ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے کہ مجھے آج تک ایسا کوئی شخص کیوں نہیں ملا جو مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا ہو۔ فہد چلا گیا تو فریحہ بولی، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، تم بہت یاد آؤ گی مجھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی، ہم دونوں ملتی رہیں گی شادی کے بعد بھی، ہماری دوستی پر اس کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں کہاں اس کی دوستی کے لیے رو رہی تھی، میں تو اپنے حسد میں آنسو چھپانے سے قاصر ہو چکی تھی۔ مجھے فہد بہت اچھا لگا تھا، دل چاہتا تھا کہ بس اسے حاصل کر لوں۔ 1 منٹ میں ہی فیصلہ ہو چکا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فہد کو فریحہ سے چھین لوں گی۔ اس کے لیے چاہیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ میں بولی، فریحہ تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چھت پر جانا پڑے گا۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی اور بولی، ہاں ہاں چلو چھت پر، میں بھی اپنی بارات دیکھ لوں گی اور چوری چھپے فہد کو بھی دیکھ لوں گی۔ شائستہ، مجھے فہد سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے، دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی سے ہمارا نکاح ہو جائے اور میں اس کے دل کی مالکن بن جاؤں۔ میں تو فریحہ کی باتیں سن کر حیران رہ چکی تھی۔ میں نے آج تک اسے کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، بلکہ وہ تو محبت کو سرے سے مانتی ہی نہیں تھی۔ میں اسے چھت پر لے گئی، ہم دونوں بڑی احتیاط سے اوپر گئی تھی تاکہ کسی کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے۔ چھت پر جا کر میں نے جان بوجھ کر فریحہ کے لہنگے پر کوک گرا دی۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اسے میری پرواہ تھی۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو شائستہ۔ میں نے جھٹ سے دوسرا لباس اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، تم یہ پہن لو، تب تک میں تمہارا لہنگا سکھا دیتی ہوں۔ اس نے میری بات مان لی۔ میں اس کا لہنگا شاپر میں ڈال کر کمرے سے باہر نکلی اور چھت والے کمرے کو کنڈی لگا کر فریحہ کو وہیں پر قید کر ڈالا تھا۔ میں جلدی سے فریحہ کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، میں دوستی کا مان توڑ رہی ہوں، فہد کی زندگی میں زبردستی داخل ہو رہی ہوں۔ میں یہ بھی تو نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں، پر پھر بھی سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت بھی داؤ پر لگا رہی تھی۔ اگر کسی کو علم ہو جاتا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں یا کچھ بھی، تو میرے والدین کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ رہتی۔ مگر میں نے ان سب خیالات کو جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہر چیز میں خود کو مقدم رکھا تھا۔ اب بھلا میں اپنی خوشیاں کسی اور کی جھولی میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ یہ سچ ہے کہ میرا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا، میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر کسی کو میری اصلیت معلوم پڑ گئی تو میں اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی، مجھ سے میرا فہد چھن جائے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آرام سے رخصت ہو کر فہد کے گھر آ گئی تھی۔ اب میں اس کی سٹیج پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ بس ایک ہی بات میرے دل کو پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ اگر فہد نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ خیر میں نے خود کو اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر فہد مجھے دھتکار بھی دے گا تو بھی میں اسے اتنی محبت دوں گی کہ وہ میرا ہی ہو جائے گا۔ میں اس کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر تالیاں بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو دیکھو میری دلہن آ گئی ہے۔ میں اس آواز کو سن کر گھبرا گئی، کیونکہ یہ آواز فہد کی تو نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو سامنے ایک دیوانہ سا لڑکا کھڑا تھا جو کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بولی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پاگل لڑکا بولا، میں فہد ہوں اور یہاں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، دیکھو تو کتنی حسین ہو نا۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں نے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر کی جانب بھاگی۔
کمرے کے دروازے میں ہی سب کھڑے تھے، فہد بھی کھڑا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی میرے شوہر تو آپ ہو نا، پھر یہ لڑکا میرے کمرے میں کیا کرنے آیا ہے؟ فہد ایک دم سے پیچھے ہٹا اور بولا میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ وہاں پر موجود سب لوگ ہی مجھے کڑے تیوروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب میں ان سے کیا کہوں کہ میں کون ہوں۔ میں نے جلدی سے جھوٹ گڑا اور رونے لگی۔ میں بولی میں فریحہ کی دوست ہوں شائستہ۔ دراصل وہ فہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے کسی اور لڑکے سے محبت تھی۔ رخصتی کے وقت اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے خودکشی کرنے کی دھمکی دے کر بولی خدارا میری جگہ تم رخصت ہو جاؤ۔ اللہ نے مجھے اتنا اچھا دل دیا ہے کہ میں اس کی بات سے انکار نہ کر سکی۔ پھر مجھے فہد بھی بہت اچھے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ان کی شادی فریحہ سے ہوگی تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ فریحہ آپ کو کبھی بھی سچی محبت نہیں دے پاتی۔ سب دنگ سے کھڑے تھے۔ تب فہد کی والدہ آگے بڑھی اور بولی کیا نام ہے تمہارا اے لڑکی؟ میں بولی شائستہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار دیا اور بولی شائستہ میرے 2 بیٹے ہیں، فہد اور احمد۔ احمد ایک ذہین اور سمجھدار انسان ہے جبکہ فہد ذہنی طور پر معذور ہے۔ فہد کو شادی کا بہت شوق تھا، میں نے اس کے لیے بھی بہت سے رشتے ڈھونڈے مگر میں کامیاب نہ ہو سکی، اس لیے میں نے اپنے بچے کی خوشی کی خاطر دھوکہ کرنے کی سوچی۔ میں نے احمد کو دکھا کر فہد کی شادی کر دی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تم نرم دل کی مالک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر میرے دیوانے بیٹے فہد کا بہت خیال رکھو گی۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں لرزنے لگی اور بولی مگر میں تو احمد سے محبت کرتی ہوں۔ میری ساس بولی جو اللہ کی رضا۔ تبھی فہد بولا ماما گھونگھٹ۔ میری ساس بولی بیٹی تم گھونگھٹ نکال کر بیٹھ جاؤ، فہد کو گھونگھٹ اٹھانے کا بہت شوق ہے۔ میں جلدی سے کمرے میں واپس چلی گئی اور کمرے کو اندر سے اچھی طرح لاک کر لیا تاکہ وہ دیوانہ کمرے میں نہ آ سکے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب تو رات ہے، میں صبح ان لوگوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ صبح خود ہی مولوی کو بلا کر میرا نکاح احمد سے پڑھا دیں گے۔ میں کمرے میں آ گئی تو میرا دیوانہ شوہر ساری رات دروازہ کھٹکھٹاتا رہا جبکہ میں اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوتی رہی۔ میں صبح اٹھ کر باہر نکلی تو میرے سامنے شرمائی سی فریحہ بیٹھی تھی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی میری پیاری دوست شائستہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ میری جگہ پر تم قربانی کا بکرا بن گئی۔ میں نے آج تک تمہارے لیے اپنے دل میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں رکھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم دل ہی دل میں مجھ سے حسد کرتی تھی، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ شائستہ یہ 21ویں صدی ہے، اس صدی میں کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ارد گرد پھرنے والے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ تمہاری کم ظرفی کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ تم نے بہت سی چالیں چلی مگر شاید تم یہ بھول گئی تھی کہ انسان چاہے جتنی مرضی چالیں چل لے وہ اللہ کی چال کے آگے بے بس ہو ہی جاتا ہے۔ تم مجھے دھوکے کے ساتھ اوپر چھت پر بند کر آئی تھی مگر جب فہد نے تمہارا گھونگھٹ اٹھایا اور تم نے شور مچایا تب احمد کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں تو گھر میں ہی رہ گئی ہوں۔ وہاں میرے گھر والوں کو بھی معلوم پڑ چکا تھا کہ میری سہیلی نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر دیا ہے۔ ہم سب بہت پریشان بیٹھے تھے۔ تب احمد نے گھر آ کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تب ابو نے مولوی صاحب کو بلا کر ہمارا نکاح پڑھوا دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ فریحہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے لہرا دیا اور بولی دیکھو یہ انگوٹھی مجھے احمد نے منہ دکھائی کا تحفہ دیا ہے، تمہیں فہد نے کیا دیا؟ میں فریحہ کے نصیب کے آگے چاروں شانے چت ہو چکی تھی۔ میں غصے سے بولی فریحہ اگر میں تمہاری جگہ قربانی کا بکرا نہ بنتی تو آج تم فہد کی دلہن ہوتی۔ تمہارے احمد صاحب نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ تمہیں اپنے دیوانے بھائی کے سپرد کرنے کو تیار تھا۔ اب جب میں چلی جاؤں گی تو اپنا بہت خیال رکھنا تم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر ایک بار پھر سے اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر تمہیں اس کے سپرد کر دے۔ میری باتیں سن کر فریحہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، شاید اس نے اس انداز میں تو پہلے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ تب میری ساس آگے بڑھی اور بولی تم کہاں جا رہی ہو بہو؟ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو اور اس گھر کی عزت ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اور ہاں میری ایک بات یاد رکھنا، میں نے کل رات والی تمہاری بدتمیزی معاف کر دی ہے مگر آئندہ تم نے کبھی میرے بیٹے سے دامن بچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں ایک بات اور،
تم یہاں قید ہو چکی ہو، تمہارے گھر میں کسی کو پتہ نہیں کہ تم یہاں ہو، تمہارے والدین تو اپنی عزت گوا کر منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر تم ان کے پاس چلی بھی گئی تو وہ تمہیں دھتکار دیں گے، اب اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا قبول کر کے آمین کر لو۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر جل گئی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، میں نے سوچا میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم مجھے یہاں کیسے قید کر سکتی ہو۔ میں نے اس گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا مگر چوکیدار نے پکڑ لیا اور میری ساس کے پاس لے گیا۔ میری ساس نے اس دن میرے منہ پر تھپڑ دے مارا سب کے سامنے، میں بہت مجبور تھی، میں وہاں سچ میں قید ہو چکی تھی، فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں جب فریحہ اور احمد کو خوش دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں صرف ایک چیز تھی، وہ یہ کہ فہد کو ازدواجی رشتے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ سارا دن مجھ سے کہانیاں سنتا یا مجھے کہتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھو۔ میں اس کو ظاہری طور پر خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ میری ساس مجھ سے برا سلوک نہ کرے۔ فریحہ میری معصوم دوست صاحب بڑی سیانی ہو چکی تھی، وہ مجھے منہ تک نہ لگاتی بلکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ میرے سائے سے بھاگتی تھی۔ میں خود ہی کبھی کبھار موقع ڈھونڈ کر اس کے پاس جا بیٹھتی اور اس کا دل جلانے والی باتیں کرنے لگتی تھی۔ آج میں اس کے پاس جا کر بیٹھی اور بولی، فریحہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو کبھی احمد کو قبول نہ کرتی، اس نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا نا، تمہیں اپنے دیوانے بھائی کے نکاح میں دینے پر بھی رضا ہو گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر فریحہ کا رنگ سرخ پڑ جاتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام میں جب احمد کام سے واپس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ فریحہ اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو فہد کو دیوانگی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ اس نے میرے سر پر کانچ کا گلاس دے مارا تھا۔ میں خون سے لت پت ہو چکی تھی۔ میں بہت اذیت سے گزری تھی۔ اس دن میری ساس نے ملازمہ کو کہا کہ میرے سر پر پٹی کروا دی جائے، کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں بلایا تھا۔ میری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اب بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی، میرے کانوں میں ٹی وی کی آواز پڑی۔ وہاں کوئی علامہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، ہمارے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، آج ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے آدھی پریشانیاں ٹل جائیں۔ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کا مقصد انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے، مگر ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم اپنے غموں کو روتے رہتے ہیں۔ تب میرے سامنے میری زندگی گھوم سی گئی تھی، میرے سیاہ اعمال میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر ہنسنے لگے تھے۔ میں نے ہمیشہ ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے ہی استعمال کیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ میں کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ میں بیٹھی سوچ رہی تھی، میرا یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، شوہر دیوانہ ہے، پھر دلہا بھی بدل گیا تھا اور دلہن بھی، یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی تو مجھ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہونا چاہا تھا، چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا تھا مگر اس نے مجھے روکا نہیں۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، مجھے علم تھا کہ میرے گھر والے مجھے دھتکار دیں گے، مگر انہوں نے مجھے دھتکارا نہیں تھا بلکہ میرے گلے لگ کر روتے رہے تھے۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میری مشکلات ٹل چکی تھی کیونکہ میں نے اپنی آزمائش سے سبق سیکھ لیا تھا۔ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس پر رونے کی بجائے اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے، یوں وہ بہت جلدی ٹل جاتی ہے۔